محمد وعلی آل محمد وامرہم شورى بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں و مومنین کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں۔ ہم اس وقت مجلس شورا میں بیٹھے ہیں، یہاں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے اور الزام در الزام بھی لگتے ہیں۔ میں دونوں طرف کو ایک بات کروں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ آج بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، ہمارے چیئرمین گور صاحب نے بھی گفتگو کی، اسپیکر صاحب آپ نے ان کو پازیٹیو رسپانس دیا، وہاں سے محترم لا منسٹر صاحب اٹھے، کچھ تند و تیز باتیں بھی کی، کچھ طنز کے نشتر بھی چلائے، لیکن بیچ میں پازیٹیو بھی ایک بات کی۔ مسئلہ خراب وہاں ہوتا ہے جب میں آنریبل چیئرمین صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں، مسئلہ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں پورا صحیح ہوں اور آپ پورے غلط ہیں۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ ملک بڑا عام نارمل حالات میں چل رہا ہے تو نارمل حالات میں نہیں چل رہا۔ محترم چیئرپرسن صاحبہ، اس وقت پاکستان کو اللہ نہ کرے لیکن ایک ایسے تھریٹ کا سامنا ہے جو اندر سے امپلوڈ ہو رہا ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے، اور صرف پختونخوا میں نہیں، صرف پختونخوا میں نہیں، بلوچستان میں شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ محترم چیئرپرسن صاحبہ، ایک بہت اچھا موقع تھا اس ملک کے پاس اپنے مسائل سیاسی انداز میں حل کرنے کا، اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا، اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا، آج یہاں ایک منتخب حکومت بیٹھی ہوتی، اور کاش وہ وقت آئے کہ یہاں حکومتیں کسی کے ابرو کے اشارے پہ نہیں بلکہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد پرفارمنس پہ اگلا الیکشن ہو۔ کیا یہ اس پورے پارلیمان کا، اس جوڈیشل سسٹم کا، اس آئینی نظام کا، جمہوریت کا ایک مرثیہ اور المیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم، میں چاہے وہ پھر 90s میں میاں صاحب ہوں یا پھر جناب ہمارے لیڈر عمران خان صاحب، کوئی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ہم نہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، نہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوں میں نے دوبارہ ان کے پاس جانا ہے۔ ہماری سوچ کب جمہوری ہوگی؟ 2 نسلیں ختم ہو چکی ہیں 1990s کے بعد۔ یہاں اس دن میاں صاحب نے بے نظیر شہید صاحبہ کی بیٹی کو پیار کیا، ویلکم کیا، اچھا جیسر تھا، لیکن کیا محترم میاں صاحب کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں جب اس کرسی پہ بیٹھتا تھا محترمہ ادھر بیٹھتی تھی، میں جب ادھر آ گیا وہ ادھر چلی گئی، آج ان کی بیٹی اس ایوان میں آ گئی، لیکن آج بھی سول سپریمیسی ایک خواب ہی ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن آج ریپروشما کی بات ہوتی ہے، آج پولیٹیکلی مسائل کو حل کرنے کی بات ہوتی ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں۔ یہاں ہمارے محترم اسپیکر صاحب بہت قابل احترام ہیں، ہمیشہ یہاں چیئر پہ بیٹھ کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں کہ آپ کی مذاکرات کی دعوت چاہے وہ آنریبل اسپیکر صاحب کی طرف سے ہو یا بجٹ سیشن میں مجھے یاد ہے محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی، اس وقت عمر ایوب بھائی یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کو 1 مہینے سے انکمونیکیٹو کر دیں
اس کو اپنے لائر سے رسائی نہیں, اس کو اپنی فیملی سے رسائی نہیں. میں نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی ہے, اور میں آج آن ریکارڈ ایک بات اور بھی رکھ دوں. یہاں پرانے ساتھی بیٹھے ہوں گے 2013 کی اسمبلی میں, 2013 کی اسمبلی کے پرانے ساتھی بیٹھے ہوں گے, جب میں وہاں پیچھے, میں مراد سعید اور شہریار خان آفریدی پیچھے بیٹھتے تھے. میں نے 2015 میں وہاں بیٹھ کے سول سپریمیسی پہ وہاں میں نے بات کی, اور آپ کی سیٹوں سے آپ کے وزراء اور آپ کے ممبران آ کے آپ یہاں پہ مجھے انہوں نے اپلاڈ کیا, اور مجھے باتیں بھی سننی پڑی اپنی جماعت میں. اور یہ پاناما جب کیس آیا تھا اس زمانے کی بات ہے, میں تو اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن جب ایک سابق وزیر اعظم کو آپ لوگوں سے, اپنے وکلاء سے, اپنی فیملی سے کاٹ دیں, آپ کی ہر اچھی بات جو ہے اس میں وہ اپنا وزن کھو دیتی ہے. میں نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی جو میں 2015 تک آپ کو لے گیا, کہ 10 سال پیچھے 1 پیج کی باتیں جو ہو رہی تھی اس کے بعد ہوئی, اس سے بہت پہلے میں نے یہ بات کی. میں تو کبھی ایسی بات نہیں کہ جس سے سیاسی کلیش کی بات ہو, جہاں ایک دوسرے سے لڑائی کی بات ہو, نظام کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہو. 1 سال ہو گیا میری بھی ملاقات بند ہے, نہ بطور وکیل مل پا رہا ہوں, نہ بطور MNA مل پا رہا ہوں. جب آپ ہم جیسے لوگوں کو اپنے لیڈر تک نہیں جانے دیں گے, اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسائل کا پولیٹیکل حل نکلے. محترم چیئرپرسن صاحبہ, میں بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. وفاقی وزراء بینچز پہ کچھ حضرات بیٹھے ہیں, فارمر وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی سے ایسا بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب جیل میں تھا, کچھ عرصہ جیل کاٹی, میں کہتا ہوں اگر آپ ایک اپنے نظریے کے لیے کرپشن چارجز کی بجائے اپنے نظریے کے لیے جیل میں جائیں, یہ کوئی بےعزتی کی بات نہیں ہے, عزت کی بات. جس پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے, چاہے وہ اس جماعت اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو, اگر اپنے نظریات کے لیے جیل میں گیا, یا اس کے لیے ایک تاج کے برابر عزت کی. حالانکہ ضروری نہیں ہے, جو اس ملک میں ایک رواج بنا دیا گیا ہے کہ آپ جیل میں جائیں گے تو آپ بڑے لیڈر بنیں گے. سب سے بڑا لیڈر اس ریاست نے, بلکہ بر صغیر پاک و ہند نے اگر پیدا کیا ہے پچھلے 300-400 سالوں میں, وہ پیچھے تصویر لگی ہے, بیرسٹر لا محمد علی جناح. وہ تو ایک دن جیل میں نہیں گئے تھے, لیکن بہرحال جیل جانا پڑتا ہے بعض اوقات. میں جب جیل گیا, جب نکلا, آخری 2 منٹ, زیادہ بات نہیں کرتا, بس میں اس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں کھڑا ہوا. بہت شکریہ آفریدی صاحب. کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا, 16 فروری کو میں ہمارے چیف وپ محترم عامر ڈوگر صاحب اور ہمارے بہت ہی ایک سینئر ممبر, سینئر قانون دان سردار لطیف کھوسا صاحب, 16 فروری کو ہم اڈیالہ جیل گئے اور جناب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. 16 فروری کو خان صاحب کو میں نے ایک بات کی کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے, ہماری اگر حکومت قائم ہوتی ہے آپ کیا لائن آف ایکشن لیں گے. خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہم اسی بات پہ آج بھی قائم ہیں, بلکہ انہوں نے مجھے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے ویسٹ اپنے ممالک کو سیاسی طور پہ محفوظ بنا گئے ہیں, اپنی ریاستوں کو وہ آگے لے گئے ہیں. اور انہوں نے پھر مثال دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ساؤتھ افریقہ نے اپنے آپ کو اپارٹہائڈ سے نکالا, اور آج وہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف جا رہا ہے. تو میں آج اس ایوان کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ پورا سچ سب کو بولنا ہوگا. عمران خان صاحب نے 1.5 سال پہلے جیل کے اندر سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مشورہ دیا تھا, لیکن جب آپ نے پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا, محترم اسپیکر صاحب پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہیں, آپ سے میری عرضی یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا سٹارٹ لیا, آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ کا بھی ایک وفد بیٹھا, ہمارا بھی ایک وفد بیٹھا, وہ وفد کی ملاقات ہوئی, ڈیڈ لاک کہاں پیدا ہوا. دیکھیں خان صاحب نے تو اجازت دے دی تھی, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے. 1 منٹ, کیونکہ اچھی بات ہو رہی ہے, میں معاملات کو نبھانے کے سلجھانے کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے اجازت دے دی تھی, یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوتے تھے, ہمارے ایل آئی تھے, ہمارے ساتھی ہیں سنی اتحاد کونسل کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحب. آج یہاں کوئی نہیں ہے, سب کو آپ نے سزائیں دلوا دی ہیں. عمران خان صاحب کے حکم پہ جب وہ کمیٹی بنی, جب وہ بیٹھی, آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈائلاگ ہوا, انہوں نے صرف یہ اجازت چاہی طاہر صاحب کہ آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے, اب ہمیں ہمارے لیڈر
عمران خان سے ملنے دیں تاکہ آپ کی جو نکات ہیں ان کے سامنے رکھیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے ترجمان تھے. ملاقات تو درکنار, آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی 10 سال کے لیے باہر سزا یافتہ, آج عمر ایوب صاحب بھی سزا یافتہ, آج زرتاج گل وزیر صاحب بھی سزا یافتہ. یہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, دیکھیے آخری سٹیٹمنٹ, کل ایک بار پھر ہمارا ایک احتجاج ہے. کس چیز کے لیے احتجاج ہے؟ کیا یہ اس ریاست اور اس جمہوریت پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ پہ بھی نہیں ہے, ہم پہ بھی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی رہائی اور اس سے ملاقات اور اس کی لوگوں سے بات چیت, بچوں سے بات چیت, اس کی باپردہ خاتون کو جیل میں ڈالنا, ان چیزوں پہ کل احتجاج ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. عمران خان صاحب سے اس جماعت کی قیادت کا رابطہ بحال کیجئے. آپ یہاں جو بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ صدا بسارا اس لیے ہے کہ وہ بات ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی. آپ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دیں. آپ ہماری لیڈرشپ, وہ چیئرمین ہو جائے, وہ ہمارا سیکرٹری جنرل ہو جائے, وہ ہمارے سابق سپیکر ہو جائے, کسی کو بھی خان صاحب جو اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں لاؤ کریں, ہم ان سے بات کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اور یہ نظام استحکام کی طرف جائے. کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے, اکنامک ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. شکریہ شہریار آفریدی صاحب, بہت شکریہ. اور آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائیلاگ مسائل کا حل ہے, سو اسی بات کے اوپر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر ابھی کالنگ اٹینشن بھی لینا ہے. یہ لاسٹ آپ کا میں کلوز کروں, کلوزنگ سٹیٹمنٹ دے دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پاپولر ترین لیڈر جو ہے اس کو آپ اپنے عوام سے کاٹ دیں, اس کو آپ جیل میں ڈال دیں, اس کی بہنوں کو ان کے ساتھ زیادتی ہو, جیل کے سامنے لوگوں کو ٹارچر کیا جائے, اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ جیتیں گے. دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے, سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کے بیٹھنا ہے, لیکن اس کے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس اس کے بعد سٹارٹ کیجئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی منسٹر فار انفارمیشن, جی طاہر صاحب.